الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته بكل هول من الأهوال مقتحم اليوم أكملت لكم دينكم آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے لیے تمہارے دین کو وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور پسند کر دیا میں نے تمہارے لیے اسلام کو باعتبار دین کے آمنت باللہ وبآیاتی میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے حجۃ الوداع کے موقع پر میدان عرفات میں
اس آیت کریمہ کے ذریعے سے تکمیل دین کا اعلان فرمایا اور ایک مکمل قانون، مکمل آئین اور مکمل دستور رب العالمین کی طرف سے دے دیا گیا کہ جس میں انسان کے لیے ہر طرح کی فلاح اور بھلائی ہے، کیونکہ یہ رب العالمین کا بنایا ہوا قانون اور دستور ہے، اس لیے اس میں کسی کمی بیشی کی، کسی ترمیم کی ضرورت نہیں۔ دنیا کے قوانین اور آئین اور دستوروں میں ترامیم کی جاتی ہیں، اس لیے کہ دستور بنانے والے، قانون بنانے والے جو ہیں ان کا علم بھی محدود ہے، ان کی عقل بھی محدود ہے اور ان کی وسائل بھی محدود ہیں فیوچر اور مستقبل کے بارے میں۔ لیکن اللہ رب العالمین جو خود خالق ہے اور خود رحیم اور شفیق اور مہربان ہے، اسے معلوم ہے کس چیز کے اندر انسان کا نفع ہے اور کس چیز کے اندر انسان کا نقصان ہے۔ تو اس نے جو دستور و قانون ہمیں دیا ہے دین کی شکل میں، مذہب کی شکل میں، وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل، اور یہ ترامیم کا محتاج نہیں۔ اس لیے جو چیز اللہ نے بیان نہیں کی، قرآن نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم نہیں دیا، اللہ کے نبی نے نہیں کی، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے وہ عمل نہیں کیا، اس عمل کو کرنا اور اس کو دین سمجھنا، اس کو عبادت سمجھنا اور اس کو اجر و ثواب کا ذریعہ سمجھنا اور آخرت میں فلاح اور نجات کا ذریعہ سمجھنا اور جنت میں دخول کا ذریعہ سمجھنا، اور اس عمل کی اس طرح سے پابندی کرنا جس طرح کہ ایک شرعی عمل کی پابندی کی جاتی ہے، اور اس کے لیے اسی طرح کے آداب اور شرائط مقرر کرنا جس طرح کہ ایک شرعی عمل کے لیے آداب اور شرائط ہیں، اور اس عمل کو نہ کرنے والے کو ملامت کرنا، اس کے اوپر طعن کرنا، تشنیع کرنا۔ فرمایا کہ یہ آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کے مترادف ہے، اور اس کا نام بدعت ہے، اور بدعت کرنے والا یہ دعویٰ کرتا ہے کہ دین کی تکمیل نہیں ہوئی، اور اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر الزام آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طریقے سے نہیں پہنچایا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ترکت شیئا مما امرکم اللہ بہ الا امرتکم بہ ولا شیئا مما نہاکم الا وقد نہیتکم عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن چیزوں کے کرنے کے بارے میں حکم دیا ہے میں نے ہر وہ چیز تم تک پہنچا دی، اور اس کے کرنے کا حکم تمہیں دے دیا ہے، اور جن باتوں سے اللہ نے روکا ہے میں نے بھی تمہیں ان چیزوں سے روکا ہے، اور فرمایا کہ مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے ان تمام انبیاء علیہ السلام کے اوپر یہ بات لازم تھی کہ وہ لوگوں کو ایسی باتیں بتائیں اور ایسی باتوں کے کرنے کا حکم دیں جو ان کے حق میں بہتر ہوں، اور لوگوں کو ایسی باتوں سے ڈرائیں
کہ جو ان کے حق میں بہتر نہیں. تو اللہ کے تمام انبیاء نے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طریقے سے پہنچایا ہے. اس لیے فرمایا کہ ایک بیداد کرنے والا اس بات کا دعوے دار ہے کہ اللہ کے نبی نے دین کو پورا نہیں پہنچایا اور اس کے اندر پہنچانے میں خیانت. اس لیے ام المؤمنین سیدہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں من حدثک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم الرسالہ فقد کذب واللہ تبارک و تعالی یقول یا ایھا الرسول قد بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. کہ تم سے جو آدمی یہ کہے ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتم الرسالہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کے پہنچانے میں کمی کی ہے، کوتاہی کی ہے، فقد کذب وہ جھوٹ بولتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کا یہ ارشاد ہے یا ایھا الرسول، اے رسول بلغ ما انزل الیک من ربک کہ تیرے رب نے جو تیری طرف احکامات نازل کیے ہیں ان احکامات کو، اس دین کو لوگوں تک پہنچا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اگر آپ اللہ کے احکامات کو صحیح طریقے سے نہیں پہنچائیں گے اور اس کی تبلیغ نہیں کریں گے تو آپ نے رسالت کی ادائیگی کا حق ادا نہیں کیا. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اللہ کے احکامات کو پہنچایا، تبلیغ کی اور رسالت کا حق ادا کیا، اور اس کی شہادت اور گواہی خود اسی حجت الوداع کے خطبہ میں 1,24,000 صحابہ اکرام اجمعین نے دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کریمہ کی نزول کے بعد ان تمام صحابہ اکرام کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون یا ایھا الناس انکم مسئولون عنی فما انتم قائلون. اے لوگو کل قیامت کے دن تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے اللہ کے احکامات اور اللہ کے دین تم تک پہنچایا ہے یا نہیں. فما انتم قائلون تم کیا جواب دو گے اللہ کو؟ تو صحابہ اکرام اجمعین نے اس مجمع نے بیک آواز ہو کر کے کہا قد بلغت وادیت ونصحت. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تبلیغ کی، اللہ کے دین کو پہنچایا، اور صرف پہنچایا ہی نہیں وادیت آپ نے پہنچانے کا حق ادا کر دیا اور آپ نے نصیحت کرنے کا حق ادا کر دیا. اس لیے فرمایا کہ جب صحابہ اکرام نے اس کی گواہی دی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور پھر صحابہ اکرام کی طرف، لوگوں کی طرف انگلی کو نیچے کیا اور فرمایا اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت اللہم حل بلغت. اور ایک روایت میں اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد. اے اللہ میں نے تیری دین کی بات لوگوں تک پہنچا دی ہے اور تو اس کے اوپر گواہ ہے. 3 دفعہ آپ نے فرمایا. اس لیے فرمایا کہ جو آدمی یہ کہتا ہے بدعات کے ذریعے سے اور دین کے اندر نئی نئی چیزیں داخل کرنے کے ذریعے سے، فرمایا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے رسول نے دین پورا نہیں پہنچایا. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراها حسنہ فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ واللہ یقول
قد اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. تو میں من ابتدع فی الاسلام بدعہ، جو آدمی اسلام کے اندر کوئی نئی بات نکالے یراہا حسنہ، اور اس نئی بات کو وہ اچھا سمجھے، فقد زعم ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالہ، وہ اس بات کا گمان رکھتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت برتی، جبکہ اللہ ہی فرماتے ہیں کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، واتممت علیکم نعمتی، اور اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری کر دی، اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر پسند کر لیا. فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکون اليوم دینا. اس لیے فرمایا کہ جو چیز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دین نہیں تھی، آج وہ دین نہیں بن سکتی. جس چیز کا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اور جس چیز کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، نہ قولا نہ فعلا نہ حکما نہ اشارتا نہ کنایتا، اور جس چیز کے اوپر صحابہ اکرام نے عمل نہیں کیا، جس کو صحابہ نے نہیں کیا، جو خیر القرون کے اندر نہیں ہوئی، فرمایا وہ چیز نہیں ہو سکتی، اس کا نام بدعت. حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز پڑھائی، اور جب نماز سے فارغ ہوئے فوعظنا موعظۃ بلیغۃ ذرفت منها العیون، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے نصیحت فرمائی، واعظ فرمایا، ایسا پر اثر واعظ فرمایا، ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس واعظ کو جب ہم نے سنا تو ہماری آنکھیں بہنے لگی، آنسو جاری ہو گئے، ووجلت منها القلوب، دل ہل گئے، دھڑکنے لگے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے عرض کیا، قال قائل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان هذه موعظۃ مودع، یہ تو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایسا واعظ ہے، ایسی نصیحت ہے کہ جیسے کوئی الوداع کہنے والا، رخصت ہونے والا وصیت اور نصیحت کرتا ہے. فرمایا کہ یہ جو واعظ تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کا واعظ تھا. تو اس لیے انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول آپ ہمیں کچھ نصیحت فرمائیں کہ ہم آئندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس طرح سے زندگی گزاریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ وان کان عبدا حبشیا، کہ میں تمہیں تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں، اللہ سے ڈرنے کی، خوف خداوندی اور خشیت الہی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. والسمع والطاعہ، اور جو تمہارا حکمران ہو اس کی بات کو سننے اور اس کی اطاعت کرنے کی وصیت کرتا ہوں، اگرچہ وہ ایک حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو، جب تک اس کا وہ حکم، اس کی وہ بات اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف نہ ہو، اس وقت تک اس کی بات کو تم نے سننا ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے. اور پھر ارشاد فرمایا، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ تَمَسَّكُوا عَلَيْهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ، کہ میرے بعد تم میں سے جو لوگ زندہ رہیں گے یا آئندہ آئیں گے، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ امت کے اندر بہت زیادہ اختلاف دیکھیں گے.
انتشار ہوگا، اختلاف ہوں گے، فرقے ہوں گے۔ تو فرمایا ایسے زمانے میں فعلیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم میری سنت کو لازم پکڑنا اور میرے خلفاء راشدین جو کہ ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو، ان کی سنت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا، میرے طریقے کو اور میرے خلفاء راشدین کے طریقے کو تمسکو، دونوں ہاتھوں سے پکڑنا، وعضوا علیہا بالنواجذ، اور صرف دونوں ہاتھوں سے نہیں بلکہ دانتوں کے ساتھ۔ جو میری سنت ہے اور جو میرا طریقہ ہے، میرے خلفاء راشدین کا طریقہ ہے، میرے صحابہ کا طریقہ ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَفِي رِوَایَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ اور خبردار، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، دین کے اندر نئی نئی باتیں پیدا کرنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے رکھنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اس لیے کہ دین میں نئی نکالی ہوئی چیزیں، نئی نکالی ہوئی باتیں بدعت ہیں۔ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی۔ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جانے والی۔ فرمایا کہ یہ حدیث سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں تھی، کہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانہ خیر القرون کے اندر آئندہ زمانے میں آنے والے فتنوں کے بارے میں اور اختلاف کے بارے میں ذکر فرمایا کہ جس کا اس زمانے میں تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اور فرمایا فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو میرے پاس زندہ رہیں گے وہ بڑا اختلاف دیکھیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے 30-35 سال بعد ہی یہ اختلاف شروع ہو گئے، اور وہ صحابہ اکرام انہوں نے اپنی آنکھوں سے ہی اس اختلاف کو دیکھا۔ اور آج اس زمانے کے اندر یہ اختلاف جس نہج کے اوپر ہے اور جس بلندی کے اوپر ہے، وہ کسی بھی صاحب بصیرت مسلمان سے مخفی نہیں۔ ایسی صورت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک اصول بیان کر دیا، ایک کلیہ بیان کر دیا کہ وَإِيَّاكُمْ وَالْبِدْعَةَ فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، کہ اپنے آپ کو بدعات سے بچانا، چاہے وہ بدعات کسی بھی زمانے کے اندر ہو اور کسی بھی وقت کے اندر ہو، کسی بھی شکل کے اندر ہو، کسی بھی صورت کے اندر ہو، یہ بدعات کیا ہے؟ یہ ضلالت ہے، یہ گمراہی۔ اس لیے فرمایا کہ جب امت کے اندر بدعات کا رواج ہوگا اور بدعات عام ہوں گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری سنتیں اٹھا لی جائیں گی۔ جب لوگ بدعات کو اختیار کریں گے تو اللہ میری سنتوں کو اٹھا لے، اور پھر قیامت تک وہ سنتیں ان کو نہیں دی جائیں گی۔ بدعت ایسی گمراہی ہے اور ایسی غلاظت ہے کہ اس کے اختیار کرنے کی وجہ سے لوگ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے جو محروم ہو جاتے ہیں اور سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں، بدعات عام ہو جاتی ہیں اور سنتیں اٹھا لی جاتی ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہے، اور اس کی اوپر زندگی گزارنے کا طریقہ یہ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ان کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت۔